السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، متفق علیہ۔ بخاری و مسلم کی ایک چھوٹی سی روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو، فلا یجلس، تو وہ بیٹھے نہ، حتی یصلی رکعتین، یہاں تک کہ وہ 2 رکعت نہ پڑھ لے۔ اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحیت المسجد پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوں، جب بھی ہم مسجد میں داخل ہوں تو 2 رکعت پڑھیں پھر بیٹھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بیٹھ جائیں اور 2 رکعت نماز نہ پڑھیں، تو یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ بعض علماء نے تحیت المسجد کو واجب قرار دیا ہے۔ بعض علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ مسجد میں جب داخل ہو آدمی تو اسے 2 رکعت کم از کم پڑھنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ 2 رکعت تحیت المسجد کا پڑھنا ضروری ہے، بعض علماء نے یہ کہا ہے۔ لیکن بعض اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھنا یہ مسنون ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ علی کل حال تحیت المسجد کی پابندی کرنا چاہیے، 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے، مسجد کا ادب ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کیا کہا؟ صلی رکعتین، 2 رکعت پڑھ لو، 2 رکعت پڑھ لو۔ آپ نے صحابی رسول جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم دیا کہ 2 رکعت پڑھو، 2 رکعت پڑھ لو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جب مسجد میں داخل ہوں تو ہم باوضو ہوں، تاکہ 2 رکعت ہم پڑھیں، 2 رکعت ہم پڑھیں۔ یہ مسجد کے آداب میں سے ہے، مسجد کے حقوق میں سے، مسجد کے آداب میں سے ہے۔ مسجد بنائی جاتی ہے تاکہ وہاں نماز پڑھی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی بندگی کی جائے، اور ہم مسجد میں داخل ہوں اور بیٹھ جائیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال حدیث جو پڑھی گئی ہے بخاری و مسلم کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ صاف تعلیم دی ہے کہ جب تم مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھو، 2 رکعت پڑھو پھر بیٹھو۔ لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان چھوٹی چھوٹی سنتوں کو جو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کو ہم چھوڑے نہ۔ یہی ہمارا عمل جو ہے قیامت کے دن ذخیرہ آخرت ہوگا، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہوگا، توشہ آخرت ہوگا، نجات کا ذریعہ بنے گا۔ نماز کے بارے میں قیامت دن سب سے پہلے پوچھا جائے گا، تو اگر ہمارے فرائض میں کچھ کمی کوتاہی ہوگی تو انہی نوافل کے ذریعے سے اس کی تکمیل کر دی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے گا۔ تو ہمیں اس نماز کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہے کہ نہ بیٹھو، تو ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے، 2 رکعت پڑھنا چاہیے پھر بیٹھنا چاہیے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔